الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ثم قل ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور لاکھوں کروڑوں درود پاک حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پڑھتے ہوئے حاضر خدمت ہوں، اور سب کو میرا مودبانہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان اور نزول قرآن کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ سبحان اللہ، سب کو رمضان مبارک ہو۔ یہ ایک سجدہ ہے جسے تو گراں سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ سبحان اللہ۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ شہر، اب اس کا مطلب کیا ہے آئیے جانتے ہیں۔ اس کے معنی کیا ہے کہ معنی مہینے کی ہے، یعنی منتھ، شہر، اور یہ لفظ کس سے بنا ہے؟ شہرت سے بنا ہے۔ اور اس کے اور کیا معنی ہے؟ مشہور ہونا اور سفیدی، طلوع، اونچا کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آگے شہرو کے آگے سبحان رمضان آیا ہے، تو رمضان کا کیا مطلب ہے؟ گرم پتھر کو کہتے ہیں۔ رمضان گرم پتھر کو کہتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے؟ یہ لفظ رمض سے بنا ہے، اور رمض کے معنی ہے برساتی بارش۔ چونکہ رمضان بدن سے گناہ بالکل دھو ڈالتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ آمین۔ اور دلوں کو اس طرح پاک کر دیتا ہے جیسے بارش سے چیزیں دھل کر پاک صاف ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو مبارک ہو اس امت کو، مبارک ہو ہم سب کو کہ ہماری زندگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر سے ہمیں رمضان مبارک کا مہینہ نصیب کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پورے خلوص کے ساتھ عبادتوں میں مصروف رکھے، اور دنیا داری کو بھی نبھانے کے لیے، حقوق العباد کے لیے زبان میں کلمات، درود پاک، اللہ تعالیٰ کی تسبیحات کے ساتھ جاری ساری زندگی بسر کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ اور ہم سب کے گناہوں کو یہ رمضان مبارک ایسا دھوڑ دے جیسے کہ ابھی ہم نے پڑھا سنا کہ بارش سے چیزیں دھل کر پاک و صاف ہو جاتی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس کوشش کرتے ہوئے جائیں۔ آمین ثم آمین۔ شہاب بن طارق رحمۃ اللہ تعالیٰ نے باروایت حضرت ابو ذر غفاری رحمۃ اللہ تعالیٰ بیان کیا کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ماہ رمضان مبارک کی 3 راتوں میں صحیفے نازل ہوئے۔ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات ماہ رمضان کے جمعہ کی رات کو نازل ہوئی۔ سبحان اللہ۔ ماہ رمضان کے جمعہ المبارک کو ہوئی۔ سبحان اللہ۔ کس پر؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات۔ اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور ماہ رمضان کی 18ویں شب کو اتری۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل ماہ رمضان کی 13 تاریخ کو نازل ہوئی، اور رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قرآن مجید فرقان حمید رمضان المبارک کی 14ویں تاریخ کو اترا۔ سبحان اللہ۔ اب ہے یہ اترا ہے، اب ایک چیز ہے کمپلیٹ ہوا، جیسے کہ کم و بیش ہم یہی کہیں گے 23 سال کا، یعنی کہ اللہ کو تعداد معلوم ہے، وہ ہے کمپلیٹ، مکمل ہو گیا قرآن پاک۔ یہ ہے کتابوں کے اترنے کی تاریخ ہے۔ اس کے یہ بتایا جا رہا ہے اس کے بعد، یعنی نزول قرآن کے مہینے کی تصریح کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی صفت بیان فرمائی کہ وہ
ہدی للناس ہے، کیا ہے؟ لوگوں کو گمراہی سے نکالنے والا ہے، اور کیا ہے؟ حلال و حرام احکام کی روشن دلیلیں ہیں، اور وہ حق و باطل کے درمیان فرق کر دینے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو زیادہ سے زیادہ قرآن پاک صحیح مخارج سے اور تجوید کے ساتھ سمجھ کر پڑھیں، اور اس کے بعد ماہ رمضان کے فضائل اور خصائص کیا ہیں آئیے وہ بھی جانتے ہیں کہ ابو نصر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بلا اسناد حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ شعبان کے آخری دن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو، ایک عظیم المرتبت اور برکتوں والا وہ مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے فرض کیے ہیں، سبحان اللہ، اور اس مہینے کی راتوں میں عبادت کو افضل قرار دے دیا، سبحان اللہ۔ دیکھا آگے وہی بات کہ باقی دن بھی اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، اور زندگی کے جتنے دن ہیں ایسے جئیں جیسے رمضان میں عبادت کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کے آگے حاضر ہونے کے لیے تیاری کریں۔ اور مزید کیا فرمایا اس میں آگے پڑھتے ہیں، افضل قرار دیا ہے جس شخص نے اس مہینے میں ایک نیکی یا ایک فرض ادا کیا، اس کا اجر اس شخص کی طرح ہوگا جس نے کسی دوسرے مہینے میں 70 فرض ادا کیے، سبحان اللہ۔ یعنی کہ کیا ہے، اس مہینے میں ایک نیکی کی اور ایک فرض ادا کیا تو اس کا اجر کتنا ہے؟ 70 فرض ادا کیے، سبحان اللہ۔ اور یہ کیا ہے؟ مہینہ صبر کا ہے، اور صبر کا صلہ جنت ہے۔ یہ مہینہ نیکی پہنچانے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کی روزی میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ کس مہینے کی بات ہو رہی ہے؟ رمضان المبارک کے مہینے کی، سبحان اللہ۔ اور جس شخص نے کسی روزہ دار کو افطار کرایا اس کے گناہ بخش دیے گئے، اس کی گردن آتش دوزخ سے آزاد کی جائے گی، اور روزہ دار کے روزے کا ثواب کم کیے بغیر افطار کرانے والے کو بھی روزے دار کے برابر ثواب ملے گا، سبحان اللہ۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا کہ ہم میں سے ہر ایک کی استطاعت اتنی نہیں ہے کہ افطار کرائے۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو اجر مرحمت فرمائے گا جس نے ایک کھجور یا ایک گھونٹ دودھ یا ایک گھونٹ پانی سے بھی روزہ کھلوایا، سبحان اللہ۔ یہ مہینہ ایسا ہے جس کی برکتیں ایسی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم کیا فرمایا کہ استطاعت نہیں ہے تو ایک کھجور کے بارے میں بتا دیا، ایک پانی کا گھونٹ، ایک دودھ کا گھونٹ کہ اتنا ہی ہے تو اس کا اجر لے لیجئے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جتنے پیارے اللہ کے لوگ ہیں جو مستحق ہیں، دیکھیں سب لوگ ان کو جو کر سکتا ہے اللہ کے دیے میں سے خود بھی کھائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور میرے پیاروں تک بھی پہنچائیں۔ تو ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے نا، ہمارا تو اپنا نام بھی نہیں ہے، تو کیا ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے خود بھی شکر انداز کر کے زندگی بسر کریں، اور جن پیاروں کو بھیجنا ہے ان تک بھیج دیجئے، اور تاکہ وہ بھی اپنی ضرورت پہ جو ہے نا وہ پوری کر سکیں، کیونکہ زکوٰۃ کا مہینہ بھی ہے تو آخری دن کا انتظار کرنے سے بہتر ہے پہلے ہی بھیج دیا جائے ضرورت مندوں کو، سبحان اللہ کے پیاروں کو۔ آگے جانتے ہیں کہ جب اس کا اتنا کہ ایک گھونٹ پانی سے بھی روزہ کھلوایا جائے تو ضرور کھلوائیں، جس کو اطاعت ہے، جس کو نہیں ہے اس کا بھی بتا دیا۔ چھوٹی یعنی ایک کھجور ہی کسی کو کھلا دیں، ایک پانی ہی کسی کو پلا دیں، سبحان اللہ۔ اور دودھ کا بھی اس میں ایک گھونٹ دودھ ہی پلا دیں، سبحان اللہ۔ یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس کا اول حصہ رحمت ہے، سبحان اللہ، اور درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ دوزخ سے آزادی ہے۔ پس جس نے اس مہینے میں یعنی منتھ آف رمضان میں اپنے غلام پر آسانی کی، اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور جہنم سے آزادی عطا فرمائے گا۔ پس اس مہینے میں یعنی رمضان المبارک میں یہ 4 باتیں زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ ان میں سے 2 باتیں ایسی ہیں، کون سی ہے؟ جن سے تم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو۔ اول یہ کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور نمبر 2 اپنے رب سے مغفرت طلب کرنا، یعنی استغفر اللہ، زیادہ سے زیادہ توبہ، گریہ زاری، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے عاجزی انکساری سے اپنے گناہوں کی طلب کرنا، مغفرت طلب کرنا۔ اور وہ یہ کیا ہے کہ میں نے ڈیفینیشن اس کی ایکسپلینیشن میں یہ کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم فرمایا نمبر 2 اپنے رب سے مغفرت طلب کرنا۔ تو مغفرت طلب کیسے کی جاتی ہے وہ آپ لوگوں سے شیئر کی ہے،
تو اس کی ایکسپلینیشن میں ہے کہ ہمیں رب کے سامنے یہ نہیں دیکھنا کہ میری غلطی ہوئی ہے کہ نہیں، بس استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر ربی، کچھ کہیں توبہ استغفر اللہ زیادہ کرے، وہ باتیں وہ ہیں جن کی تم کو ضرورت ہے، اور یہ ہے اول یہ کہ اللہ تعالیٰ سے جنت کی طلب کرو۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ باتیں وہ ہیں جن کی تم کو ضرورت ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اول نمبر پر کہ اللہ تعالیٰ سے جنت کی طلب کرو، اور نمبر 2 اللہ تعالیٰ سے جہنم سے نجات پناہ مانگو۔ جس نے اس مہینے میں یعنی منتھ آف رمضان میں کسی کو شکم سیر کر کے کھلایا، اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض کوثر سے ایک گھونٹ پلائے گا اور پھر کبھی اسے پیاس نہیں محسوس ہوگی۔ کتنی پیاری بات پتہ چلی، ماشاءاللہ۔ اللہ کرے ہم سب کو حوض کوثر کا پانی نصیب ہو، زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں، نیکیاں کریں، مغفرت طلب کریں اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے پیارے ہو جائیں۔ یہ با برکت مہینہ، رمضان کا مہینہ زندگی میں، دیکھیں یہ منتھ پھر آئے گا، مہینے آئیں گے، دن بدلیں گے، سال بدلیں گے۔ انسانوں کی قسمت ہے، وہ پاتا ہے تو اس کی زندگی انشاءاللہ ہوگی تو دوبارہ آئے گا۔ تو کیا ہے، زندگی مانگنی ہے تو اسی نیت سے کہ اللہ ہمیں خالص اور مخلص کر دیجئے، ایسی رزق عطا فرمائیے، اور ایسی کہ عبادتوں میں ہماری لذت ہو، اور ہماری نیت صرف یہ ہو کہ اللہ کو راضی کیسے کرنا ہے، اللہ راضی اور اللہ کا حبیب راضی ہو جائے ہم سے۔ اس کوشش کے لیے زندگی مانگا کریں، نیکیوں کے لیے۔ اب یہ ہے، اب ویسی زندگی کا کیا فائدہ گزار رہے ہیں اپنی، تو وہ اس نفس کے غلامی زندگی نہیں ہمیں چاہیے۔ ہمیں اپنی زندگی مانگنی صحت و تندرستی کے ساتھ کہ اللہ تیری عبادت زیادہ سے زیادہ کر سکوں، نیکیاں اعمال مجھے کرنے کے لیے۔ تو یہ ہے۔ اب مزید کیا ہے کہ کلبی رحمۃ اللہ تعالیٰ، ابو نصر رحمۃ اللہ تعالیٰ سے، اور ابو نصر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کہ ماہ رمضان کی پہلی رات کو آسمان اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، سبحان اللہ، اور آخر ماہ یعنی رمضان المبارکہ بتایا جاتا ہے، اس مبارک مہینے رمضان تک بند نہیں کیے جاتے، یعنی آخر تک نہیں۔ اور جو بندہ مومن خواہ مرد ہو یا عورت اس ماہ کی راتوں میں نمازیں پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر سجدے کی عوض 1700 نیکیاں اس کے لیے لکھتا ہے۔ اس کے لیے جنت میں سرخ یقوت کا ایک ایسا مکان تعمیر فرماتا ہے جس کے 1000 دروازے ہیں، دروازوں کے سرخ یا یقوت سے مرسے ہیں، اور جس شخص نے اول سے آخر تک اس ماہ میں روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرما دے گا، سبحان اللہ۔ اور دوسرا یہ کہ ماہ رمضان کا کفارہ بنا دیتا ہے، اس کے لیے ہر روز جنت میں محل تعمیر کراتا ہے جس کے 1000 سونے کے دروازے ہوتے ہیں، اور کم و بیش اللہ عالم تعالیٰ رسول نے باہر یہاں فرمایا، اور ہم پڑھ رہے ہیں گنیت طالبین سے، تو کیا ہے کہ یہ انعامات ہیں بتائے جا رہے ہیں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اپنے رب کو راضی کرنے میں، اور کیا ہے 70,000 فرشتے صبح شام انتظار کرتے رہتے ہیں اس کے لیے۔ روزہ دار کی جو خصوصیت بتائی جا رہی ہے، صفا، ہر سجدے کے بدلے اس کو اتنا تناور سایہ دار درخت عطا ہوتا ہے کہ شہ سوار اس کے نیچے 100 برس تک چلا کر بھی مسافت کو طے نہ کر سکے گا۔ پھر ہے کہ حضرت عبد القادر جیلانی نور کندانی نور سبحانی فرما رہے ہیں کہ مجھ سے ابو نصر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے والد کی اسناد سے باروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ عز و جل اپنی مخلوق کی طرف توجہ فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ یہاں تک کتنی پیاری بات چلی کہ توجہ فرماتا ہے، جو رب ہے، جو مالک ہے، جو خالق ہے، اس کے بغیر کوئی پتہ، کوئی ایک آنکھ نہیں جھپک سکتی ہے، رائٹ؟ وہ توجہ فرما رہا ہے اپنی مخلوق کی طرف، سبحان اللہ۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے پر نظر یعنی توجہ فرماتا ہے تو اس کو کبھی عذاب نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہزاروں آدمی دوزخ سے آزاد ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ آمین۔ ایسے ہی ہو ہم سب کے لیے، ایسے ہم اپنی عبادتیں راتوں کو جاگ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے محبت میں نوافل پڑھیں، درود پاک پڑھیں، تسبیحات کریں، اور کیا ہے
قرآن پاک کی تلاوت کریں، نوافل پڑھیں، اللہ کو راضی کر لیں. روزے دار کی رات کو جاگنا، عبادت کرنا، روزہ رکھنے کی اتنی زیادہ فضیلتیں کہ اللہ نے سیل ہی لگا دیا. ہر چیز اس کو تشبیہ دی جاتی سیل سے، تاکہ دنیا داروں کو پتہ چل جائے کہ جس سیل ہوتی ہے اس کی طرف جیسے لپکتے ہیں. تو اس طرح اپنے اعمالوں کو بخشوا کے اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنے آخرت کے لیے اس طرح کوشاں جد و جہد میں لگ جائیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے. ابو نصر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بلا اسناد کیا کیا کہ انہوں نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کہ جب ماہ رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے. تو یہ اتنی پیاری سبحان اللہ باتیں کا پتہ چل رہا ہے. یقین مانو اتنے انعامات روزے کے، ماشاءاللہ سبحان اللہ، کہ انسان رات کو عبادت کر رہا ہے، دن کو پڑھ رہا ہے، چل رہا ہے، اپنے حقوق العباد بھی نبھا رہا ہے، اور پھر بھی ماشاءاللہ سبحان اللہ اس کو اتنی فضیلتیں. اب ماہ رمضان کی برکتیں مزید جانتے ہیں کہ ابو نصر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بلا اسناد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ میں نے خود سنا ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ ماہ رمضان کے استقبال کے جنت ایک سال سے دوسرے سال تک یعنی تمام سال مزین اور آراستہ کی جاتی ہے. پھر جب ماہ رمضان کی پہلی شب آتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام ہے میثرہ. سبحان اللہ، آج پتہ چلا کہ جو ہوا چلتی نا ماہ رمضان کے استقبال کے جنت کے ایک سال سے دوسرے سال تک جو ہوا چلتی ہے نا دوبارہ رمضان آنے تک، تو وہ کیا ہے، اس کا نام ہے میثرہ. یہ ہوا جنت کے درختوں کے پتوں اور کوڑوں کی زنجیروں سے مس ہوتی ہے، ان کو ہلاتی ہے. اس ہوا کے لگنے سے ایسی آواز پیدا ہوتی ہے کہ اس سے اچھی آواز سننے والے نے کبھی نہیں سنی ہوگی، اور ان کو ہلاتی ہے. تو یہ کتنی پیاری بات. پھر حوریں راستہ ہو کر جنت کے غرفوں یعنی جھروکوں میں آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں اور آوازیں دیتی ہیں کہ کیا کوئی ہے جو ہم کو اللہ سے مانگ لے. اور اللہ تعالیٰ اس کا پھر یہ بتاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قسم میں یہ ہے کہ یعنی کہ وہ کر رہے ہیں کہ راستہ ہو کر اللہ تعالیٰ اس کا نکاح ہم جو ہے رمضان کی پہلی رات ہے جب وہ کہتی ہیں نا حوریں راستوں کے جنت کے غرفوں میں کھڑی ہو کے کہ ہو جاتی ہے، آواز دیتی کہ کیا کوئی ہے جو ہم کو اللہ تعالیٰ سے مانگ لے اور اللہ تعالیٰ اس کا نکاح ہم سے کر دے. یعنی حوریں طلب کر رہی ہیں دنیا والوں کو، روزے داروں کو. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر وہ ردوان جنت میں کہتی ہیں کہ آج کی رات کیسی ہے. ردوان جواب دیتا ہے کہ اے بے مثال حسینوں، یہ ماہ رمضان کی پہلی رات ہے. حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں سے روزہ داروں کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں. کتنی پیاری امت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے مالک دروغہ جہنم، امت محمدیہ کی طرف سے دوزخ کے دروازے بند کر دو. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے اتنا محبت، نور میں نور اللہ سے، کہ اس کی امت کے لیے اتنی بڑی نعمت کہ رمضان شریف آتے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ امت محمدیہ یعنی میں تو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی کے ساتھ میں کہنا، کیونکہ ادب کا منگایا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام مبارک، اور اس امت کو اپنے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے نام مبارک کے ساتھ جوڑ کے فرما رہا ہے اور دوزخ کے دروازے بند کر دو. اے جبریل امین، زمین پر جاؤ اور شیاطین کو مقید کر دو، یعنی قید کر دو، ان کو زنجیروں سے جکڑ دو اور ان کو سمندروں کی گردابوں میں پھینک دو، تاکہ وہ میرے حبیب حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی امت کے روزے کو خراب نہ کریں. یہ دیکھا جا گیا بعض لوگ ہیں وہ ایسی ویسی آتے کرتے کہ لو شیطان تو باندھ دیا، پھر ایسی کیوں ہو رہی ہے. تو کیا ہے یہاں ہے کہ وہ میری امت کے روزوں کو خراب نہ کرے، کہ شیطان پھر بھی باز نہیں آتا. حضور والا نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان کی ہر رات میں اللہ تعالیٰ 3 مرتبہ فرماتا ہے کیا کوئی مانگنے والا ہے کہ میں اس کا سوال پورا کروں، کیا کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، کیا کوئی مغفرت کا طالب ہے کہ میں اس کو بخش دوں،
کوئی ہے ایسا کہ غنی کو قرض دے دوں، ایسے غنی کو قرض دے دوں جو قرض نادار نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنی بڑے اور پورا بدلہ دینے والا ہوں، اور وہ کسی کی حق تلفی کرنے والا نہیں. آپ نے فرمایا کہ ماہ رمضان میں ہر روز افطار کے وقت ہزاروں دوزخ سے آزاد کر دیے جاتے ہیں. اور یہ دیکھو روزہ افطار کی اہمیت بھی آ گئی کہ اس وقت کیا ہے کہ ہم لوگ اپنی کوکنگ میں لگے ہوتے ہیں، کھانے پینے کی چیزوں میں لگے ہوتے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ روزے سے پہلے بیٹھ جائیں، روزے سے پہلے دعاؤں کے لیے مانگیں. اور یہاں کیا ہے، روزہ افطار کے وقت ہزاروں دوزخ سے آزاد کر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. اور جب جمعے کا دن اور جمعے کی شب آتی ہے، یعنی شب جمعہ، ایک جمعرات اور جمعے کا دن یعنی تھرسڈے اور فرائیڈے کی جو مڈل نائٹ ہے اس کو شب جمعہ کہتے ہیں، جو اس امت کو یہ بھی بڑا تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. سبحان اللہ. اور دن جمعے کا بھی مبارک بتایا گیا ہے، تو لاکھوں دوزخ سے آزاد ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. جن میں سے ہر ایک کا عذاب سزاوار ہے. جب رمضان کا آخری دن آتا ہے تو اول تاریخ سے آخری تاریخ تک مجموعی طور پر جتنے افراد دوزخ سے آزادی پا چکے ہیں ان کی تعداد کے برابر اس آخری روزے آزاد کیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. اس میں شب قدر بھی ہے. اللہ تعالیٰ شب قدر اللہ تعالیٰ حضرت جبریل امین کو حکم دیتا ہے کہ حضرت جبریل حسب الحکم فرشتوں کی جماعت کے ساتھ زمین پر اترے. انشاءاللہ یہاں تک انشاءاللہ ہم نے کیا جانا، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، فضل اللہ تعالیٰ کا فضل، کرم، رحمتیں، برکتیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی پیارے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے. انسان یہ نہیں سمجھتا اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا. قرآن پاک پڑھ کے دیکھیں، اللہ پاک قرآن پاک میں بھی فرما رہا ہے تمہیں کہ یہ میرے بنائے ہوئے انسان ہی ہیں جو اپنے پہ ظلم کر رہے ہیں. ان کے لیے میں آیتیں رپیٹ کر رہا ہوں، ان کے لیے سارے حالات رپیٹ ہوئے ہیں پہلی امتوں کے بھی. تو اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کچھ عمل کرتے ہیں، تھوڑے عمل کرتے ہیں، تھوڑے عقل والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے محبت کریں اور ان تھوڑوں میں اپنے آپ کو شامل کرنے کی کوشش کریں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارے، ساتھ ساتھ قرآن پاک بھی پڑھیں. اللہ اور اللہ کے رسول کا جو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کی آیت مبارکہ ہے، اور کیا ہے، اپنے نفس کی غلامی سے ہم نے ارادہ کرے نہیں چلنا. اللہ شیطان مردود سے بچائے ہم سب کو، اللہ اپنی رحمتوں میں رکھے. اللہ تمام مہینوں میں 11 مہینوں میں 12 میں یہ ایک مہینہ میں نے مائنس کر کے بولا تھا، اب میں ٹوٹل بتا دیں کہ اس میں ایک مہینہ ایسا رکھا ہے جس میں واقعی جیسے بارش کی طرح دھلائی ہوتی ہے. جیسے ہم نے شروع کیا کہ جیسے ایک بارش ہوتی ہے تو سب چیزیں جو ہے نا وہ نکھر جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پاک مہینے کو رمضان المبارک میں، جس میں قرآن پاک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورا نازل فرما دیا، اور اس میں کیا ہے، اس کی برکتیں، فضیلتیں اس امت پر کس لیے، اس کا حبیب حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس امت کی طرف آخری نبی الزما اس امت کے لیے، اور قرآن پاک تمام کتابوں کی مجموعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو تشریف فرما جب ہوئے تو ساتھ میں قرآن پاک نازل فرما دیا. اللہ تعالیٰ ہمارے پہ کرم نوازیاں کر رہا ہے، کس کی وجہ سے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہے. اہل بیت طہار کے آگے کیا ہے، تمام نبی رسول جتنے آئے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وسیلے سے، تمام نبیوں کے اور تمام جتنے بھی صحابہ کرام آئے، تابعین، تبع تابعین، اولیاء دائم، ائمہ مجتہدین، مجذوبین، جتنے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نیک جن پہ رحمت نازل ہوئی، انعمتا والے لوگ جتنے سامنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیارے جن پر اللہ کی رحمت نازل ہوئی ہیں، تو کیا ہے وہ کس راستے پہ چلیں؟
इहदिना सिरातल मुस्तकीम पे अपने नफ्सों के पीछे नहीं चले तो उन पर अल्लाह ताला की रहमतें भी हुई हैं। रदी अल्लाह ताला अन्हु, रहमतुल्लाहि ताला भी आया, ठीक है। क्या है कि रहमतें भी नाज़िल, जिन्होंने अपने आप को अल्लाह के हो के गुजारने का इरादा कर लिया कि दुनिया भी गुजारनी है, लेकिन आप देखिए तो सही कि जो अल्लाह के हो जाते हैं उनको फिर दुनिया में दिल नहीं लगता। तो दुनिया में अल्लाह ने भेजा इंसान को, अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, तो फिर इस इंसान को दिमाग दे के अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये सोच भी दे दी है क्या अच्छा है क्या बुरा है। कुरान पाक में हर तालीमात अल्लाह ताला ने अपने कलाम में फरमा दिया है। तो फिर आज का इंसान अब ये बरक़ात अपनी ज़िंदगी में सोकर गुजारता है, ये महीना या अपने रब को राज़ी करता है। ये तो अब इंसानों का और अल्लाह का मामला है। मैं तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि हम सबको जितने भी हैं मसरूफियात जो एक्स्ट्रा है, मतलब एक होता है दावतें करना, बाकी महीनों में देखें आप दावतें भी करें, मेहमान नवाजी भी करें। हाँ, अल्लाह के प्यारों तक पैसे पहुँचाएं, रोज़े खिलाएं, अल्लाह के घरों में बहुत इंतज़ाम होते हैं और अल्लाह की इबादत में ज़्यादा टाइम गुजारें। जो ज़रूरी काम वो करें। पहले बहुत सारे लोगों ने कर लिया होगा। क्वालिटी का टाइम है, क्वालिटी का मंथ है ये। अपने आप को अपने अल्लाह के आगे आजिज़ी से पेश करते हुए खालस और मुखलस होकर दुनिया से जाने के लिए जिद्दोजहद कर लें। ये पाक महीना पाक करता है इंसानों को। और क्या है, फिर इस महीने में अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इतना साफ़ सुथरा कर देता है, तो फिर हम बाकी महीनों में भी दुआ मांगे ना। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें हर महीने के हर दिन हर घड़ी में अल्लाह सुब्हानहू तआला हम ऐसे जिए जैसे अल्लाह तू चाहता है, जैसे अल्लाह तू राज़ी होता है। शब कदर को अल्लाह ताला जिब्रील अमीन को हुक्म देता है कि हज़रत जिब्रील अमीन हस्बल हुक्म फरिश्तों की जमात के साथ ज़मीन पर उतरते हैं। उनके साथ एक सबक परचम होता है, उसको वो खाना काबा की छत पर गाड़ देते हैं। वो अपने 600 पर फैला देते हैं जो मशरिक़ से मगरब तक फैल कर निकल जाते हैं। और ये परचम लैलतुल कदर के अलावा नहीं लहराया जाता। कितना प्यारा और पैगाम मिल गया शब कदर का कि इस महीने में जिसमें कुरान पाक पूरा तकमील फरमा दिया, उस रात को भी इतनी फजीलत फरमा दी। हर रात की फजीलत है। तो क्या है, हज़रत जबरील अमीन अलैहिस्सलाम फरिश्तों को हुक्म देते कि उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में फैल जाओ। फरिश्ते हर नमाज इबादत गुजार ज़िक्र इलाही करने वाले को सलाम करते हैं, सुबहान अल्लाह, उनसे मुसाफ़ा करते हैं और दुआ के वक़्त उनके साथ आमीन कहते हैं। यह हालत सुबह तक कायम रहती है। तो यकीन मानो ये जो तरावियाँ नफली इबादत है, क्या है, रात को कर रहे हैं, तहज्जुद पढ़े जो लोग, बहुत मुबारक हो उन सबको, हम सबको। ये देखें कि दुआ करते हैं, साथ तक आमीन कहते हैं, हालत सुबह तक कायम रहती है। इसके बाद हज़रत जबरील अमीन अलैहिस्सलाम ऐलान करते हैं कि ए अल्लाह के लश्करियों, वापसी के लिए कुछ करो। इस वक्त वो फरिश्ते कहते हैं, ए जबरील अलैहिस्सलाम, तुमने उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हाजतों के बारे में क्या किया। तो जबरील अलैहिस्सलाम जवाब देते हैं, अल्लाह ने उन पर रहमत की नज़र फरमाई, उनको माफ़ कर दिया और बख्श दिया। सुबहान अल्लाह। वजह 4 किस्म के लोगों के जो ये हैं, इंशाअल्लाह ताला इस पैगाम के साथ वो कौन से 4 हैं, अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा। और ये इतनी प्यारी बात है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमाता है, फिर उसके बाद रहमत की नज़र, माफ़ फरमाता है, बख्श भी देता है। इतनी प्यारी बरकत शब कदर को, खुदा का वास्ता मैं इल्तिजा करती हूँ सबसे, इन वक्तों को, इस टाइम को, इन सांसों को अपने अल्लाह के लिए वक्फ कर दीजिए। और साल के पूरे बाकी दिनों में भी, लेकिन ये महीना जो बरकतों का, फजीलतों का, रहमतों का, बख्शिश का अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाता है। अल्लाह सुब्हाना ताला के रहमत की नज़र जिसको मिल जाए, बख्शिश मिल जाए, सुबहान अल्लाह। अपनी कोशिश जो है ना वो ज़रूर रखिए।
دیکھیں کوشش ہم نے کرنی ہے، بخشنا، انعام دینا، وہ تو اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. صدق اللہ اور صدق الرسول اور صدق القرآن. اللہ سچا، اللہ کا قرآن سچا، اللہ کا حبیب سچا کے ساتھ اللہ کی کتاب بھی سچی. سبحان اللہ. انشاءاللہ تعالیٰ شب قدر کے فضائل کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ آئیں گے، اور رمضان کے حروف ان کی برکتیں کیا ہیں یہ بھی اسی کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ، کہ رمضان کے جو حروف ہیں اس کی برکتیں کیا ہیں آپ دعاؤں میں یاد رکھیے. اور انشاءاللہ تعالیٰ ویڈیو کو شیئر اور لائک بھی کیجیے گا، اور اس میں بیل کا بٹن ہوتا ہے اس کو آل پہ کر دیں، اور اس کے بعد جو ہے سبسکرائب ضرور کیجیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے. یہاں تک یہ آج کا سفر ہے کہ اپنے اللہ کے لیے جی لیں، اللہ کو راضی کر لیں، بس اسی میں ہماری بقا ہے اور فلاح ہے. اور زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق زندگی بسر کرتے ہوئے اللہ کی مخلوق سے بھی محبت کریں، پیار کریں. اللہ تعالیٰ برکت والا مہینے میں برکت والی باتیں، برکت والے ٹائم بنا دیں ہم سب کے لیے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، نور میں نور اللہ، نور میں نور اللہ. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عباداتک. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب اتوب الیہ. جب مرے تو کلمہ لب پہ جاری ہو ہمارے، کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دعا میں یاد رکھیے گا، اور رحمہ فار آل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور اس میں کمنٹس بھی ڈالیں. آپ سب کا بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.